بھائی اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحیاء خلق، حیا ایک عمدہ اخلاق کا نام ہے. الحیاء خلق، حیا اچھا اخلاق ہے، عمدہ اخلاق ہے، وہ اخلاق ہے کہ یبعث علی ترک القبیح، جو برے کاموں پر باز رکھنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو برے کاموں سے روک دیتا ہے، برے کاموں سے دور رکھتا ہے. حیا وہ اخلاق ہے جو برے کاموں سے دور رکھتا ہے. جو بھی برا کام ہے جو انسان نہیں کرتا وہ باحیا ہے. اور یہ اخلاق کا نام ہے، حیا اخلاق کا نام ہے، جو کہ برے کاموں سے کیا رکھتا ہے؟ باز رکھتا ہے. وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقٍّ ذِي الْحَقِّ، اور دوسروں کے حق سے دور رکھتا ہے. دوسروں کے حق سے کیا کرتا ہے؟ دور رکھتا ہے، کہ دوسروں کا حق نہیں کھانا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے یہ باز رکھتا ہے. دوسروں کے حقوق میں کوتاہی رکھنے سے باز رکھتا ہے. جو لوگ برائی نہیں کرتے، غلط نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اور دوسروں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر یہ حیا ہے. سمجھ لیں اس شخص کے پاس کیا ہے؟ حیا ہے. اور یہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار. ٹھیک ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری جوان سے گزرے. اب وہ انصاری جوان کیا کر رہا تھا؟ وَهُوَ يَعِدُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق واعظ و نصیحت کر رہا تھا. حیا کے متعلق، حیا کے بارے میں سمجھا رہا تھا کہ بھئی حیا کرنا چاہیے، برے کام نہیں کرنا چاہیے، انسان کو برے اخلاق والا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو دوسرے لوگوں کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کا حق مارنا نہیں چاہیے، دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ وقت پر ادا کرنا چاہیے. جس طرح کے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں، بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، اپنی زوجہ کے حقوق ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں اس میں کوتاہی، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے جن کے جو آپ کے حقدار ہیں ان کے حق ادا پر وقت پر ادا کریں، اور جو دوسروں کے حق ہے وہ آپ کھائیں بھی نہ ناجائز طریقے سے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب وہ حیا کے متعلق اپنے بھائی کو واضح نصیحت کر رہا تھا. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا دو عالم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، متفق علیہ. یہ بخاری اور متفق علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم. ہاں جی، بخاری اور مسلم جو بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہو، جس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے کہ پیارے محبوب نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، حیا تو ہوتا ہی ایمان ہے. حیا تو ہوتا ہی ایمان ہے. یعنی حیا ایمان ہے، اور یہ حیا فطری ہے. تو گویا پیارے محبوب نے فرمایا اس انسان کو فطری طور پر آنے دو، یعنی فطری طور پر انسان گناہوں سے دور رہے. سمجھ شریف آگے کہ نہیں آگے؟ تو اسی طریقے سے عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اس طرح عمران بن حسین سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر لاتا ہے. حیا ہمیشہ خیر لاتے ہیں. یعنی جس شخص کے پاس حیا ہے تو سمجھو خیر اسی کے پاس ہے. خیر اسی کے پاس ہے. خیر کی نکیز کیا آتی ہے؟ شر. شر. خیر کی نکیز کیا ہے؟ شر. شر. تو جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس خیر ہے، اور جس کے پاس خیر نہیں اس کے پاس کیا ہے؟ شر. جب دن نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ رات. جب رات نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے. تو جس شخص کے پاس خیر نہیں ہے سمجھو اس کے پاس شر ہے، اور جس کے پاس شر ہے اس کے پاس خیر نہیں. تو ہمیشہ انسان کو باحیا رہنا چاہیے. اور حیا کیا ہے؟ حیا کی تعریف کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، الحیاء خلق، حیا
عمدہ اخلاق کا نام ہے یبعث علی ترک الکبی، جو برے کاموں سے باز رکھتا ہے، اور وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقٍّ ذِي الْحَقِّ، اور دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے منع کرتا ہے، باز رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں باحیا بنائے اور پوری امت مسلمہ کو اللہ باحیا بنائے، اور حیا یہی ہے کہ ہم برے کام نہ کریں، ہمیشہ اچھے کام کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، والدین کی عزت کریں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، چھوٹوں کے حقوق ہوتے ہیں، بڑوں کے حقوق ہوتے ہیں، جو بڑے ہیں ان کی عزت کیا کریں، جو چھوٹے ہیں ان سے پیار کیا کریں، شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئیں، یہ حیا ہے۔ اپنے معاشرے کو باحیا بنائیں۔ کس طریقے سے باحیا بنائیں گے؟ چھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ پیار کریں، جو بڑے ہیں تو ان کو بڑے آپ کے، جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، ان کو ہمیشہ ادب سے پیش آئیں۔ یا آپ کتاب الادب پڑھ رہے ہیں نا، تو ادب ہی آیا ہے، تو بڑوں کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ جب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ صاحب اخلاق ہے، تو آپ گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ باحیا ہیں۔ تو ہمیشہ آپ معاشرے میں نمونہ بنے۔ کیا بنے؟ نمونہ بنے۔ آپ مثالی آدمی بنے کہ جب آپ کے ساتھ آپ سے چھوٹا آدمی ملے تو اس کو پیار دے، شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھیں، پیار کے ساتھ اس کو ملے، اس کو پیار دے، محبت دے، تاکہ دوسرے وقت میں دوڑے وہ آپ کے پاس ہے۔ جب آپ کے سامنے آپ کے بڑے آ جائیں، کوئی عمر میں بڑا ہو، آپ سے عمر میں بڑا ہو، تو ادب کے ساتھ اس کو پیار کے ساتھ ملیں، اس کو سلام کریں، اگر وہ سلام کرے تو اس کو محبت کے ساتھ جواب دے۔ والدین کے پاس جائیں تو والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، ادب کے ساتھ ملیں، والدین کو سلام کریں، ہمیشہ سلام میں کیا کریں؟ پہل کریں۔ تو آپ جب چھوٹوں سے ہمیشہ پیار کریں گے، بڑوں کا ہمیشہ ادب کریں گے، اور والدین کا کہنا مانیں گے، والدین کا ادب و احترام کریں گے، تو آپ ایک مثالی بچے بنیں گے۔ آپ اپنے معاشرے میں مثالی بچے بنیں گے، اور آپ مثالی بچے بنے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور یہی پیارے محبوب چاہتے ہیں۔ سمجھ میں شریف آگی کہ نہیں آگی؟ اس طرح وفی روایت للمسلم، اس طرح مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کیا ہے؟ الحیاء خیر کلہ، حیا کل خیر ہے۔ حیا کیا ہے؟ کل خیر ہے۔ جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ہر قسم کی خیر۔ اور حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شخص بے ایمان ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے، وہ شخص شریر ہے جس کے پاس حیا نہیں۔ اللہ شریروں کے شر سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے۔ تو شریر انسان کے پاس شر ہے، اور ایمان والے کے پاس حیا ہے، اور حیا کل خیر ہے۔ اور جس کے پاس خیر ہے اس کے پاس حیا ہے، اور جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ایمان ہے۔ اور کامل مومن وہی ہے جو باحیا ہوتا ہے اور جو با اخلاق ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے معاشرے میں کامل آدمی بنے۔ کامل آدمی وہ ہے جو باحیا ہوتا ہے۔ سمجھ شریف آ گئی؟ اور او قالا، یا پھر یہ فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر، خیر جو ہے وہ کل کا کل خیر ہے۔ حیا کل کا کل، سب دولت، سب کچھ کیا ہے؟ دنیا و آخرت کی جیت خیر ہے۔ سمجھ شریف آ گئی؟ سمجھ شریف آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو